نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 38 ہے۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے، سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ نہ کسی کا محتاج ہے بلکہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ نماز کی سنتیں: سجدہ میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا، سجدہ سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھنا، سجدے سے اٹھنے میں پہلے نشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ جھوٹی قسم کھانا، رشوت لینا اور رشوت دینا بھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے۔ البتہ اتنی بات ضرور سمجھنے کی ہے کہ جس آدمی کا ثابت شدہ حق ہو اور وہ آدمی کو اس کا حق بغیر رشوت کے نہیں ملتا ہو، تو اس آدمی کو پھر اپنے حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دینے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن لینے والے کے لیے وہ چیز حرام ہے، لینے والا پھر بھی گناہ گار ہوگا۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا پیش آتے ہیں: ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط اور تنگی اور حکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے، خیانت کرنے سے دل میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جاتا ہے۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا ملتے ہیں، ہر عمل کی آخرت میں ایک صورت مثالی ہے، جیسے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو ہے جنت کے درخت ہیں، تو جو شخص چاہے جنت کے بہت سے درخت حصے میں آئیں، وہ ان کلمات کو خوب پڑھ لیا کرے۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو آدمی 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں محل ہوتا ہے، اور جو 20 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے 2 محل ہو جاتے ہیں۔ پر جو آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں بہت سارے محل ہوں، وہ کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ احد کو پڑھ لیا کرے۔ ایک اور فائدہ لکھتے ہیں کہ آخرت میں عمل جاری کی صورت مثالی چشمہ کی سی ہے، پس جو شخص چاہے کہ جنت کا چشمہ ملے وہ خوب صدقہ اور خیرات کیا کرے، یعنی صدقہ جاریہ خوب کرے گا تو اس کے جو ہے جنت کے اندر بہت سارے چشمے ہوں گے اور بہت ساری اس کے لیے نہریں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔